آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی وہ لازم آتی ہے جب یہ والی نشانیوں کا، یہ والی علامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم فتنوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور آج ہم ان فتنوں کی اقسام کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت کسی قوم کو یا کسی فرد کو یا کسی خاندان کو آزماتا ہے۔ ویسے تو علماء نے ماشاءاللہ کوئی ایک میں جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ 25-30 قسم کے فتنے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ 5 بڑی کیٹیگریز ہیں یا وہ 5 بڑی اقسام ہیں جس کے تحت تقریباً سارے کے سارے فتنے آ جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ساری بیان کر دیں گے، نہ ہوا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں جائیں گے، انہی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، جس میں سب سے بڑا فتنہ وہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے، دوسرا وہ جہالت کا فتنہ ہے، تیسرا وہ گروہ بندی کا، فرقہ بندی کا فتنہ ہے، چوتھا وہ مخالف جنس کا فتنہ ہے، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، اور پانچواں جو سب سے بڑا جس میں سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ میڈیا کا فتنہ۔ تو یہ 5 بڑے فتنے ہیں جس کے تحت انشاءاللہ ہم اب گفتگو کریں گے۔ سب سے بڑی اور سب سے بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فتنے کا مطلب ضروری نہیں عذاب ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کو دیکھ کے یہ کہہ دیں کہ یہ فتنہ ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ آیت پڑھی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو فتنے کا ضروری مطلب یہ نہیں ہوتا استغفر اللہ کہ وہ غلط شے ہی ہے۔ فتنہ اپنے آپ کے اندر کچھ نہیں ہوتا بھائی، فتنہ ایک آزمائش ہوتی ہے، یعنی اس شے کے ذریعے اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ شے جو ہے وہ آپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ شے آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اصل میں فتنہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے، اصل میں فتنہ انسان کی توجہ کو ہٹا دینا ہوتا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مال اور اولاد کیونکہ ایک ہی آیت میں بیان کیا، اس لیے علماء نے اس کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے اہل و عیال اور تمہارا مال تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ سارے بولیں کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی کہ فتنے کے فوراً بعد کیا بول رہا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ وجہ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، اور جو اس میں ناکام ہو جاتا ہے یقیناً وہی ہیں جن کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں میرے معاشرے میں کہ آج اگر کوئی اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، رشوت خور ہو گیا ہے، کرپشن کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوگی بھائی؟ بولے میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ مال ہے، اس کی بنیاد پیسہ ہے، یا اس کی بنیاد اس کا خاندان ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ اور ہر بندہ جملہ بولتے کیا کرتا ہے؟ ساڈے بھی کی نے، بولے میں کیا کہتا ہے؟ ساڈے بھی کار کی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ چبڑا مار رہا ہوں جو میں مار رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ گناہ کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ ایک ایسا جو کہنے لگا اللہ کی قسم اگر ہماری بیویاں شکر گزار ہو جائیں ہم مرنا پسند کریں گے، رشوت لینا پسند نہیں کریں گے۔ اگر ہماری بیویاں یعنی ہماری کون؟ بچے اور بیویاں ہمارا داخل ہی بند کر دیں کہ تیرا حرام کا پیسہ اس گھر میں نہیں آئے گا، یا ہم باہر جائیں گے یا پیسہ باہر جائے گا، بندہ دوسرے دن ایماندار ہو جائے گا۔ لیکن یہ مال، یہ اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، یعنی یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اس انتہا پہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ مال کون دینے والا بھائی؟ اللہ دینے والا۔ یہ عذاب تھوڑی ہوگا، لیکن یہ مال کب عذاب ہوتا ہے؟ جب اس کی وجہ سے آپ اپنے اصول توڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جو قوم صالح ہے نا بھائی، قوم صالح، قوم صالح کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ وہ اونٹنی۔ ایسے یہ قوم شعیب تھا، ان کا فتنہ کیا تھا؟ مال تول میں کمی۔ ہر امت کا ایک بڑے والا فتنہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ کیا تھا؟ فرعون، بہت بڑا فتنہ تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بھی ایک فتنہ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، ہر امت کا کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے بھائی؟ مال۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی جو حکومت آتی ہے اس کے سارے وعدے کس کے گرد گھومتے ہیں؟ اکانومی کے۔ جو مسجد ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی آج وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم عوام کو اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پیسے کے معاملے میں ہم ان کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر دوسرے بندے کا اس وقت معاملہ پیسہ ہے۔ اسرائیل پہ ہم حملہ نہیں کر پا رہے تو اس کے پیچھے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ اسرائیل کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم یہ حدیث اتنی اہم ہے، یہ سب سے پہلے جس کو بار بار سنانی چاہیے وہ فوج کے سپہ سالار کو سنانی چاہیے، وہ وزیر اعظم کو سنانی چاہیے۔ کس کو؟ قوم کو سنانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم سے آپ دیکھیں ذرا، کیونکہ نبی اپنی امت کے بارے میں ہر فکر مند رہتے تھے کہ میں چلا گیا تو اس امت کا کیا ہوگا۔
میں ہوں نا تو میری برکت سے یہ جڑے ہوئے ہیں، میں نہیں رہا تو ان کا کیا بنے گا، جیسے ماں باپ بچوں کو سوچتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تمہارے بارے میں غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہماری ہر حکومت کو کس کا ڈر ہے بھائی؟ بولو میں کس کا بات سب سے پہلی ہوتی ہے کہ ڈالر کہاں پہ لے کے آ گئے ہیں جی، آٹا کتنا سستا کر دیا، ٹماٹر کتنے سستے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے اس کا ڈر ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے جس چیز کا خدشہ ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے گا۔ یہ ہر بابا پاکستان کا میرے بھائی گواہ ہے کہ 20 سال پہلے پاکستان کو دیکھو اور 20 سال بعد دیکھے کہ مسجدوں میں اے سی لگے پڑے ہیں۔ وہ بھائی کبھی یہ بھی کہ اس قوم نے سوچا تھا کہ مسجدوں کے اندر، پنڈوں کی مسجدوں کے اندر میرے بھائی 50 کے جو لاکھ کے اے سی لگے ہوں؟ یہ پیسہ آیا تو لگے ہیں نا بھائی، پیسے کے بنا تو نہیں لگے۔ ہم پیسے کے معاملے میں آگے گئے ہیں بھائی، پیچھے نہیں گئے ہیں۔ جتنا پیسہ آج ہے پاکستان کے، کبھی نہیں تھا۔ 70-75 سالوں میں پاکستان امیر ہوا ہے بھائی، وہ غریب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ٹینشن ہے، مجھے فکر ہے، وہ کیا؟ تمہارے پاس بولے میں پیسہ زیادہ آئے گا لیکن تم ویسے ہی اس کی طرف راغب ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلی قومیں راغب ہو گئیں، اور جیسے وہ ہلاک ہو ویسے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کو ایک بڑا کمال نقطہ بتاؤں، بڑی کمال حدیث ہے اللہ قسم۔ آپ کو پتہ ہے جو بدکار روح ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ جسم سے نکلتی نہیں ہے جب موت آتی ہے، کیونکہ فرشتہ جب اس کو آ کے کہتے ہیں اے خبیث، اے بدکار روح باہر آ، تو وہ باہر آتی ہے۔ بولے بھائی کیونکہ دنیا میں وہ خوبی ہوتی ہے، اتنی خوبی ہوتی ہے کہ اس کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جیسے مل مل کا کپڑا جھاڑیوں کے اوپر ڈال کے کھینچا جاتا ہے، ایسے وہ فرشتہ اس کی روح کو باہر کھینچتا ہے۔ لیکن جو نیک روح ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو ویسے روحیں بنائے، وہ ایسے باہر آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال باہر آتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ایک چیونٹی کو ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جو باہر آیا ہے۔ وجہ کیونکہ وہ ہر لمحے اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے کی وجہ سے نہیں تم تباہ ہو گئے بھائی، تم پہ ساری دنیا نیٹو فورسز مل کے فلسطین پہ حملہ پیسے کی وجہ سے نہیں کریں گے، یہ ڈرامے نہ کرو، یہ ناٹک نہ کرو، وہ وہن کی وجہ سے کریں گے۔ اور وہن کیا ہے میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا یہ بیماری میری امت کی بیماری ہے، حب الدنیا۔ بولے بھائی حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ یاد ہونا چاہیے۔ کیا ہے بھائی؟ حب الدنیا و کراہیت، دنیا سے بے پناہ محبت، اور موت سے یعنی اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، دنیا سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم بات ہے، یہی بات رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال کا فتنہ ہے۔ پیسہ تھوڑا ہونا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کا زیادہ ہو جانا اور نہ سنبھال پانا یہ مسئلہ ہے۔ راس میرے بھائی کیا کہتے ہیں، کسی کو پیسہ آتا، ہر کسی کو پیسہ راس بولے بھائی نہیں آتا۔ یہ سنیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر نا جس چیز پہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہی چیز آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ توجہ سب سے زیادہ کس پہ ہونی چاہیے؟ میرے پہ ہونی چاہیے، تاکہ میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کیا ہوں؟ حقیقت ہوں۔ لیکن مال کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ ہر وقت مال 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 تو نہیں کرتا۔ وہ کیسے کرتا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس کے ذہن پہ ہر وقت کیا سوار ہے؟ بل، بجلی، گیس، فیس، میرے بچوں کے رشتے، کیسی ہوں گی شادیاں، شادی حال بڑے، یعنی اس کے دماغ پہ ہر وقت جو چیز چل رہی ہے، نماز کے اندر بھی وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ حالانکہ ہر وقت کیا چیز چلنی چاہیے؟ او بھائی 70 سال پالا کہ نہیں تجھے اللہ نے پالا؟ کیا تیرے ذہن کی کیلکولیشن سے تو پلا ہے؟ کیا تیرے پلان کے مطابق زندگی چل رہی ہے؟ جو تو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے؟ بولو بھائی ایسا ہوتا ہے؟ 90% جو ہم پلان بناتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے بھائی؟ وہ فارغ ہوتے ہیں، چلانے والا کون ہے؟ تو اللہ کیوں نہیں سوچ رہا، مال کیوں سوچ رہا ہے ہر وقت؟ یہ فتنہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس فتنے نے میری امت کو کیا کرنا ہے؟ تباہ کرنا ہے، اور کرنا ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کریں گے۔ اس لیے جس ملک سے بھی کہیں کہ اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لو، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، پیسہ، یا اپنے بچے، یعنی اپنے بچوں کے لیے ایسی حکومت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے جو اس کے بعد اس کی گدی پہ، بولو نا بھائی، اسی گدی پہ بیٹھے۔ میرے بھائی فتنہ یہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں تک کہ بچہ کیوٹنس جو ہوتی ہے نا، بچے کیوٹ، کتنے کیوٹ ہوتے ہیں بچے، یہ بھی فتنہ ہے۔ کبھی کبھی بچہ کیوٹ دیکھ کے انسان کا دل ایسا پگھلتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ چڑھ کے، یعنی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطبہ دیتے تھے، صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگتے تھے کہ کوئی قافلہ حملہ تو نہیں کرنے لگا، یعنی اتنی سنجیدہ ہوتے تھے آپ۔ لیکن ایک دم سے خطبہ دیتے تھے تو رک گئے، اپنی بات کو کاٹ دیا بھائی۔ وجہ کیونکہ حسن حسین لال قمیض پہن کر اتنے سونے لگ رہے تھے، اور آپ نے ممبر کو چھوڑ دیا، نیچے آئے،
ان کو اٹھایا اور اٹھا کے ممبر پہ گئے اور کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے، حالانکہ یہ فتنہ کا لفظ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ڈسٹریکٹ کر دیا خطبے سے، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ بھی فتنہ ہے کہ آپ اپنے جو بات کر رہے ہیں اس سے کیا ہو جائیں، ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک ایک پیغام پہنچایا، فتنہ مال اور اولاد کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی اللہ کے نبی یہ آیت استعمال کر رہے ہیں تو جو 5 روپے کے منافع کے پیچھے جھوٹ بول دیتا ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ اندازہ کریں۔ تو یہ پہلا فتنہ میرے بھائی مال کا فتنہ، جو ظاہری سی بات ہے اس وقت ہمیں کھا گیا۔ یقین جانے مسجد کے میرے بھائی لوگوں سے یہ مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کیا کریں، وہاں پہ وہ اخلاص، استقامت اور کچھ نہ کچھ کرنے کے جذبے کی بات نہیں ہوتی۔ کس کی بات ہوتی ہے؟ پیسہ ہوگا تو دین کا کام، بولیں بھائی، ہوگا، پیسہ نہیں تو دین کا کام ہو سکتا۔ 99% انبیاء نے مائنس میں شروع کیا میرے بھائی 99% انبیاء نے جو دعوت دین شروع کی وہ کس میں؟ مائنس میں تھے، وہ مائنس میں۔ موسیٰ کو دیکھیں تو صحیح بھائی، اپنا گھر نہیں ہے، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اپنا گھر نہیں، اپنی جگہ نہیں، دوسروں کی بکریاں چرا رہے ہیں تو ان کو گھر ملا اور بیوی ملی، اور جب واپس جا رہے ہیں تو پتہ کوئی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ یعنی وہ بینک کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے کیا ہیں؟ صفر ہیں، لیکن جا کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون آپ اندازہ کریں۔ اس لیے پیسہ پہلی چیز نہیں ہوتی ہے، آخری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہوتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بات آتی ہے میرے بھائی کہ اب اس میں اگر کوئی چیز گنجائش ضرورت پیسے کی بات کریں تو سب سے بڑا فتنہ میرے بھائی وہ پیسے کا فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو موجود ہے خواہشات کے نام سے، آپ محدث میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، 6 باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی۔ اگر کسی کے اندر یہ 6 بیماریاں پیدا ہونے لگ گئی ہیں یا شروع ہو گئی ہیں، اس کو فتنہ نے ڈس لیا ہے، اس کو مال نے ڈس لیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی دلدل میں دھسنے لگ گیا ہے اگر یہ توبہ کر کے باہر نہ آئے۔ سب سے پہلے اس فتنے کی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی ہے لالچ۔ لالچ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ کہ یہ دنیا کے لیے اپنے اصول قربان کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ داڑھی کٹوا دیتا ہے کیونکہ مجھے نوکری مل جائے، یہ نماز چھوڑ دیتا ہے کیونکہ 2 گاہک اور بھگتا لوں۔ اب یہ کسی چیز کے لیے کسی چیز کو قربان کر رہا ہے نا، وہ جو چیز قربان کرتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا حکم ہوتا ہے، اس کو لالچ کہتے ہیں۔ دوسرا، وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے اس کو دکھتے ہی نہیں، جو اس کے پاس نہیں ہے اس کو صرف وہ دکھتا ہے۔ یہ لعنت ہے میرے بھائی اللہ کی طرف سے، اس سے بڑی کوئی لعنت نہیں۔ 5 بچے شی جوان باپ کے کندھے سے کندھے ملا رہے ہوں، لیکن اس کو ہر وقت ٹینشن ہو، میں نے کہیں دہی لے کے آیا، دہی لے کے نہیں آیا، اور وہ ہر وقت ٹینشن میں پہ ایک بچہ کی بنے گا۔ 5 بچے دنیا ہے جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اس کو جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے، جو ہے وہ نظر بولنا نہیں آتا۔ تیسرا، حسد، کیونکہ اب جو بھائی دنیا کا مقابلہ چل رہا ہے نا، اس سے کوئی آگے نکل جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، حسد پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، بخل، یہ کنجوس مکھی چوس ہو جاتا ہے، جب دنیا کی بات آئے تو بادشاہوں کی طرح خرچ کرتا ہے، جب اللہ کی بات آئے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے احسان جتاتا ہے۔ یعنی ایک تو زیرہ دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ دین چڑھاتا ہے کہ پوسٹر دے وچ میرا نام ہی لکھنا ہے، کیونکہ میں 500 روپیہ دے کے وچ دیتا ہے، میرا نام لکھو وچ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مجلس کے اندر میرے بھائی اتنا بڑا فتنہ ہے، ایک علماء کے گروپ کو بلایا گیا کہ بھائی آپ پلیز ہماری مجلس میں آئیں، خیر کی بات ہوگی۔ وہ اس کے بعد زندگی میں آئے ہی نہیں، کیوں؟ ہمیں اسٹیج پہ نہیں بٹھایا۔ حسد بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو بٹھایا، مجھے بٹھایا، تو حسد صرف دنیا میں نہیں ہوتا، دین میں بھی ہوتا ہے۔ 5ویں بات، اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ پیسے سے پہلے بڑا شریف آدمی تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیتا تھا، لیکن جب سے پیسہ آیا اس کی آنکھیں ادھر 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 ہو جاتی ہیں، اس کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اور آخری بات، اس کا توازن کھو بیٹھتا ہے، یعنی پیسہ کماتے کماتے اتنا دور چلا جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم نبھانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ واللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ناظم بھائی، مجھے ان کی بڑی پیاری بات لگی، میں نے کہا یار تمہارا کاروبار چل رہا ہے تو تم یہ فلاں چیز بھی کیوں نہیں شامل کر لیتے تاکہ کاروبار زیادہ چل جائے؟ کہتے جواب بھی اگر وہ کیا تو میری تہجد مس ہو جائے گی، تہجد نہیں مس کر سکتا۔ جو ہے میں اس پہ شکر الحمدللہ کہتا ہوں، ہاں اگر میں نے ایسی مینجمنٹ کر لی کہ میری تہجد بھی قائم رہے اور بزنس بھی قائم رہے تو پھر میں چلوں گا، ورنہ سبحان اللہ۔ تو یہ 6 نشانیاں میرے بھائی جس کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بزنس نے کیا کیا ہے؟ اس کو دنیا نے ڈس لیا ہے، یہ اس فتنے کا مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ میرے بھائی کو ولی ہے جو ان سے پاک ہے۔ دوسری میرے بھائی آخری بات ہے، انشاءاللہ 2 ہی آج بیان کریں گے، وہ جہالت کا فتنہ۔ سارے بھائی بولیں وہ کیا فتنہ ہے؟ جہالت کا فتنہ۔ بڑے سننے کی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے
اس دنیا کا، آج کی دنیا کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے، مسئلہ ہے کہ علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر دوسری گلی کے اندر علم کے دروازے کھل گئے ہیں، اور حاصل کرنے والوں کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے، میں نے لینا کون سا ہے، کون سا میرے نفع بخش ہے اور کون سا میرے لیے نقصان دہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی، جس کی وجہ سے وہ علم لے ہی نہیں پاتا۔ یاد رکھیں ایک بندے کے پاس 50 آپشن ہے اور ایک بندے کے پاس صرف 2 آپشن ہے۔ یاد رکھیں اچھا فیصلہ 2 آپشن والا کرتا ہے، 50 والا بولو بھائی اس کو سمجھ نہیں آتی ان 50 میں سے کون صحیح ہے کون، جس کے پاس آپشن ہی 2 ہوتے ہیں، صحیح اور غلط، تو بڑی آسانی سے وہ چوز کر لیتا ہے۔ دوسرا، شیطان کے لیے، ذہن سنیے گا، شیطان کے لیے، حکومت کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے سب سے بہترین کسٹمر وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ بھائی شیطان کے لیے، حکومتوں کے لیے اور کاروباری لوگوں کے لیے سب سے بہترین کسٹمر کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ جو جتنا زیادہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جو بھی چپکا دو اس نے بھائی وہی صحیح سمجھ لینا ہے۔ لیکن جو علم والا ہوتا ہے اس کو پٹانا مشکل ہوتا ہے، اس کو پھنسانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کیا کرتا ہے، ویڈیو میں، ڈراموں میں، موبائل میں، ان چیزوں میں لگاتا ہے تاکہ یہ علم کی طرف نہ جائے، کیونکہ جیسے ہی اس طرف جائے گا میرا اس کے اوپر وار نہیں چلے گا نا، اب اس کے ذہن میں جو سوچ آئے گی نا، یہ جج کر پائے گا یہ سوچ اللہ کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے یا میرے نفس کی طرف، یہ کون بول رہا ہے میرے دماغ میں، یہ میں نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو ایک مسلمان ہوں، لیکن یہ جو میری ذہن میں سوچ، یہ علم کی بنیاد پہ پرکھیں گے نا، اس کے پاس وہ ہوتے ہی نہیں۔ اور تیسرا، یہ جو سیکولرزم ہے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا، اس نے دین دنیا کے علم کیا کر دیا بھائی، بولے بھائی یہ کبھی علیحدہ تھا ہی نہیں مسلم دنیا میں، اس نے علیحدہ کر دیا، اور ساری مراعات، سارا پیسہ، سارا پروٹوکول کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ دنیا والے علم کے ساتھ۔ دین والے علم تو بیچارہ کھجل خراب ہی ہوتا بھائی، پیسہ کس کے ساتھ؟ دنیا، تو ظاہری بات دنیا کدھر جائے گی؟ دنیا کے علم کی طرف جائے گی، دین کے علم کو چھوڑ دے گی۔ اب میں آپ کو میرے بھائی حیران کرنے والا ہوں، واللہ 90% آپ جو بیٹھے ہیں جو سننے والے وہ حیران ہی ہوں گے، جہالت کس انتہا پہ جائے گی کہ اس دنیا میں شیطان کو شیطان ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ میں دوبارہ سنیں جملہ، دنیا کس انتہا پہ چلی گئی ہے کہ آج کی دنیا میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابلیس کیوں غلط ہے، ثابت کر کے دکھا، وہ اچھا ہے۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، امریکہ کے اندر باقاعدہ TST دی سیٹینک ٹیمپل یعنی ابلیس کا چرچ ہے۔ بھائی ابلیس کا کیا ہے؟ چرچ ہے، جہاں پہ اس کا مجسمہ پڑا ہے، جس کی پوجا ہوتی ہے۔ اس کے حقوق کے لیے، لیوسیفر کہتے ہیں ابلیس کے لیے، باقاعدہ احتجاج ہوتا ہے امریکہ کی گلیوں کے اندر کہ یہ وہ پہلی ذات، پہلی شخصیت تھی جس نے اتھارٹی کے اوپر سوال اٹھایا تھا، اپنی مرضی زندگی گزارنے کی اس نے تمنا کی تھی، اس میں غلط کیا تھا جس کی وجہ سے خدا نے اس کا انکار کر دیا، خدا نے اس کو باہر نکال دیا۔ ان للہ، کتنے مرید ہوں گے بھائی؟ میں نے تو سوچا 10-20 ہزار ہوں گے، 7 لاکھ مرید ہے ان کا۔ کتنا مرید ہے؟ 7 لاکھ میرے بھائی ان کا رجسٹرڈ مرید ہے، جو کیا کرتے ہیں، ابلیس کو اپنا بھگوان مان بیٹھے ہیں۔ بھائی آپ جہالت دیکھو کہ یہ دنیا مریخ پہ پہنچ گئی ہے، لیکن فرشتے اور شیطان میں فرق کرنے سے کیا ہو گئی ہے؟ بولیں بھائی، فارغ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ہمارا مسلمان دیکھیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی دربار کے نیچے سے گٹر نکل رہا ہے، دربار سے نیچے کیا نکل رہا ہے؟ گٹر۔ وہ گٹر کی بوتلیں بھرتا ہے اور اپنے سالن میں ڈالتا ہے تاکہ اس میں تبرک آ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ماننے والا کر رہا ہے جس کے ہر مذہب کے اندر سب سے پہلے چیز طہارت ہوتی ہے۔ جہالت دیکھو، یعنی کہ یہ موبائل کے اوپر اب قرآن پتہ کیسے ہے، آپ نے صرف لکھنا ہے یار خوف کے بارے میں پورا قرآن کیا کہتا ہے، یہ سب کچھ نکال کے باہر رکھ دے گا۔ یار نماز کے بارے میں پورا نماز کے بارے، یعنی آپ کو تو عالم کی لوڑ نہیں ہے میرے بھائی، واللہ آپ کے موبائل پہ سب کچھ نکال کے باہر کر دے گا۔ اس کے باوجود بیڑا بولے بھائی غرق ہو، کیوں؟ نبی نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ بخاری مسلم اللہ غائب کر دے گا، قرآن غائب کر دے گا، نہیں، سب کچھ ہوگا، ہے نا؟ وہ بولو ہے نا بھائی۔ چیٹ GPT جو جانتے ہیں میرے بھائی، چیٹ GPT جس لیول کی یہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اب تو لوگوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا، اب تو سوچے گی بھی چیٹ GPT، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیول کا فتنہ، جو لکھو وہ بولیں بھائی۔ یقین جانے میرے گھر میں مہمان آنے والے تھے تو ہم نے گوشت ابال رہے تھے، وہ لیٹ ہو گئے، میں نے کہا مہمان قریب ہیں، گوشت نہیں ابل رہا، میں نے اس سے پوچھا چیٹ GPT سے، بھائی گوشت ابال رہے ہیں، مسئلہ ہو گیا، مہمان نیڑے ہیں، یقین جانے 10 طریقے بتائے اس نے، یہ کرو تاکہ آپ مہمانوں کو اچھے سے بھگتا سکو۔ جو اس لیول تک آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے اندر جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں نا میرے بھائی انسان کے، اس کی پوجا ہوتی ہے۔
جو نفس ہوتا ہے انسان کو، اس کی پوجا ہو رہی ہے، اندازہ کریں آپ، یہ دنیا ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے نہیں کہ کتابیں اٹھا لیں گے، موبائل سے ایپس ڈیلیٹ ہو جائیں گے، نہیں، علماء اٹھا لوں گا میں، استاد اٹھا لوں گا میں، لوگ کیا ہوں گے؟ بے استادے ہو جائیں گے، لیکن پیاس تو موجود ہے نا، تو ان کی جگہ اب کون بیٹھے گا؟ جاہل بیٹھے گا۔ لوگ اب اسے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دے گا اور لوگوں کو توڑ دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور تمہیں بھی۔ بولیں بھائی، تو جو انٹرنیٹ کو جانتا ہے وہ اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو میڈیا کو جانتا ہے وہ اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، آپ کے پاس دنیا کا علم تو نہیں تھا نا میرے بھائی، کون سا علم تھا؟ وہی کا علم تھا، اس کی بنیاد پہ وہ دنیا کو بہتر بناتے تھے۔ لیکن آپ کی دعا دیکھیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ۔ بولے بھائی، ہمارے نوجوان کو نا یہ پوچھو نا، بچے سے پوچھے جی دنیا کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے، وہ کہتا ہے جی ویل مچھلی۔ اچھا یہ اس کو پتہ ہے، لیکن یہ علم کا ہونا کیا تیری زندگی کو بہتر بنائے گا؟ بولے بھائی، وہ بولو نا یار، کرکٹ ٹیم کے 12 کھلاڑی ہیں، تجھے ان کا نام پتہ ہے، کیا یہ علم ہونا تیری زندگی کو، تیری میاں بیوی کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں کیا اس کی صلح کرا دے گا؟ یہ بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ علم مجھے وہی دینا تو نے جس کا میری زندگی میں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم سے میں کیا کرتا ہوں؟ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہماری 90% لوگوں کو جو علم ہے نا میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ گند کا ہے، اس کا کوئی فائدہ فودہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے انجینئر مرزا کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بھائی کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی امام نہیں بیٹھا؟ کیا کوئی عالم نہیں بیٹھا؟ کیا جس سے آپ سوال جواب کر سکیں؟ کیا آپ کے پاس بخاری نہیں ہے؟ کیا آپ کے مسلم نہیں ہے؟ کیا آپ خود پڑھ نہیں سکتے؟ کیا کسی کے جا کے پڑھ نہیں سکتے؟ لیکن وہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جس کا کوئی فائدہ، لیکن اس کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے زندگی اصل یہی ہے، اگر مجھے یہ شے کا پتہ نہ چلا تو میرے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ انا للہ و انا راجعون، یہ بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہالت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس کو گمراہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ نا جو آج DGSPR نے یہ جو کشمیر کے اندر حملہ ہوا ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک ہے، بڑی کھلنے کی بات ہے۔ انہوں نے جو بندے پکڑے باقاعدہ ان کی کیا کی ہے؟ ویڈیو دکھائی ہے، ان کی آڈیو سنائی ہے۔ اچھا وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، وہ یہ بات کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے اپنوں پہ یقین کرنا ہے، دشمن پہ یقین، بولے بھائی دشمن پہ یقین نہیں کرنا، اپنوں پہ یقین کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا فلاں جگہ آپ نے دھماکہ کرنا ہے تاکہ میڈیا کے اوپر یکدم سے کیا ہو جائے؟ خبر چلنا شروع، اور ہر طرف بیجا ہو جائے، اور لوگ کیا ہو جائیں؟ سارے گمراہ ہو جائیں، اپنی حکومت اپنی فوج کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب وہ قوم جاہل ہوتی ہے۔ ہمیں تو تھوکنا نہیں آتا بھائی، ہمیں تو تھوکنا نہیں آتا، ہم رگی میں چگے لٹھے کا سوٹ پہن کے تھوک کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی کس لیول کی محنت ہونے کی ضرورت ہے اس قوم پہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ حالانکہ ہم ایج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں رہ رہے ہیں، لیکن اتنا ہی بڑا کیا ہو گیا؟ علم کا فتنہ ہو گیا۔ ایسے بھی کبھی کوئی دنیا دیکھے گا، سبحان اللہ۔ یعنی مریخ پہ پہنچنے والے بندے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی میں نے حسد کیسے ختم کرنا ہے، میں نے شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ صرف یہ کہنا الحمدللہ اللہ تو نے جو دیا میں خوش ہوں، یہ کہنے کے لیے کون سی PhD کرنی ہے یار؟ تو نے کون سی ڈگریاں لینی ہے؟ تو نے اتنا کچھ پڑھ کے تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلتا، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم جہالت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً جہنم کی سب سے بڑی وجہ ہی کیا ہے؟ وہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری زمانہ کے اندر، اس فتن کے دور کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے ربنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ مجھے لکھ دے کن کے ساتھ؟ جو گواہی دینے والے ہیں، جو صدق والے ہیں، جو سچائی والے ہیں۔ میرے بھائی نیک لوگوں سے جڑ کے رہیں، فتنوں سے محفوظ رہیں، نیک لوگوں سے ہٹ جائیں، فتنوں کا شکار ہو جائیں۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔